یہ تیسرا مسلسل سال ہے میرا لاس اینجلس کہ رمضان میں جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے دعا قبول کرنے کا، جس وقت آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ کی زبان پہ ہے، وہ بہترین موقع ہے اپنی ایک دعا قبول کروانے۔ روایتوں میں اس کے لیے ایک لفظ آیا کہ شاید آج کل اتنا اچھا محسوس نہ ہو کہ وہ وقت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور اجرت ادا کی جا رہی، سارا دن آپ نے اللہ کے لیے محنت کی، اب پہلا موقع جو آپ کی مزدوری ملنے کا موقع ہے، اجرت ملنے کا موقع ہے، کھجور ہاتھ میں، اللہم رزقک افطرت کی دعا آپ کی زبان پر ہے، اس وقت اپنی کوئی پرسنل حاجت بہترین 30 دن میں یا 29 دن، کافی سالوں سے میں نے کبھی 30 دن کا رمضان تو ہوتے دیکھا نہیں ہے، اللہ عالم کیا وجہ ہے، تو 30 دن یا 29 بہترین موقع آپ کو مل رہے ہیں قبولیت دعا کے لیے۔ اس کے لیے روایت یہ کہ ادھر تمہاری زبان سے دعا نکلی بلکہ نکلی بھی نہیں، دماغ میں آئی اور اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ یہ تو بات ہوئی رمضان اور شب جمعہ۔ میں دعا کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں دعا کو نیگلیکٹ کیے جانے کے یا اگنور کیے جانے کے دو بہترین موقع، جو موقع جہاں دعا فوراً قبول ہوتی ہے ہمارے اس کو اگنور کیا جاتا۔ ایک رمضان میں کھجور ہاتھ میں لے کے افطار کا موقع۔ کھجور تو میں خالی محاورتاً کہہ رہا ہوں، اگر آپ کھجور کے بغیر بھی روزہ کھول رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ مولانا نے ہمارے لیے دعا کا دروازہ بند کر دیا ہے، نہیں، افطار کا وقت بہترین وقت۔ اور دوسرا جو مجھے یقین تھا ہے کہ آج بھی ابھی آپ کو موقع ملے، وہ ہے شب جمعہ، زیارت وارثہ جب امام مظلوم کی آپ پڑھتے، وہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعا قبول کروانے۔ دعائے وارثہ، زیارت وارثہ ہم نے اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جو زیارت وارثہ کا حق بنتا۔ نارملی ہمارے یہاں لوگ زیارت وارثہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی پرسن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا شب جمعہ اپنے گھروں میں زیارت وارثہ دی اور شب جمعہ مسجدوں اور امام باڑوں میں زیارت وارثہ دی، وہ دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شب جمعہ کا کوئی عمل ہوگا، لیکن اس کی حکمت، اس کی فلسفی، اس کا مقصد، اس کی مصلحت کیا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم۔ اور اسی کا نتیجہ یہ دو چھوٹی باتیں۔ نمبر 1، زیارت وارثہ میں جب آقا حسین کو سلام کرتے کرتے الحادی المہدی کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا، اسی لیے کہ زیارت وارثہ کو نہ سمجھا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ اس کا مقصد بیان کیا گیا، بلکہ بہت سے لوگ زیارت وارثہ میں جہاں لفظ مہدی آئے تو اپنا سر بھی یہ سمجھ کے جھکا دیتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہے تو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ آقا حسین کے نام سے سر جھکانے میں بھی کوئی حرج نہیں، مہدی کا ٹائٹل ہر امام کا ٹائٹل، یہ وہ حدیث نہیں ہے جو پیغمبر چھٹے امام کی، خبردار امیر المومنین کسی کو نہ کہنا سوائے ہمارے جج، مولا آپ بھی تو امیر المومنین ہیں، یعنی پورے 12 امام کہا کریں، لیکن یہ ٹائٹل فقط اللہ ہمارے جج کو دیا ہے، صرف ان کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ تو اب یہ لقب ہر امام کا بن سکتا ہے، لیکن مخصوص کر دیا گیا مولا کے، اسی انداز لفظ مہدی نہیں کہ مخصوص ہے صرف زمانے کے امام کے لیے یا سر جھکانا، لیکن زیارت وارثہ میں لوگ یہ سمجھ کے سر نہیں جھکا رہے کہ آقا حسین کے نام پہ ہم سر جھکا رہے ہیں، یا المہدی سے مطلب آقا حسین، تو سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد امام زمانہ، اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ زیارت میں امام زمانہ کا نام کیوں آیا، کیا ضرورت تھی آنے، وہ امام کا نام نہیں۔ مگر میں اس وقت زیارت وارثہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اہم عمل اور کیسا اسے اگنور کیا گیا کہ کسی کو نہ ترجمہ پڑھنے کا موقع ہے، نہ اس کی مصلحت سمجھنے کا موقع ہے، نہ زیارت وارثہ کے میسیجز کے اندر جانے کا موقع، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہر مسجد میں شب جمعہ زیارت وارثہ، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا گھروں کے اندر ہر شب جمعہ خواتین بھی زیارت وارثہ پڑھ رہے۔ تو خیر یہ موضوع نہیں بتائیے رہا تھا جس کی وجہ ایک کی اگنورنس آ گئی، یہ تو خیر کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے، چلے آپ نے سوچ لی کہ زیارت وارثہ میں یہ امام زمانہ کا نام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے معلومات کے لیے یہ ہے کہ اس وقت آقا حسین کے لیے لفظ مہدی استعمال ہوا۔ مگر دوسری بات کہ زیارت وارثہ جو اس کی مصلحت اور حکمت آئی ہے اس کے اعتبار یہ بہترین موقع ہے قبولیت دعا۔ وہ تو کہیے کہ کچھ مجلسیں مجھے 90s میں ایسی پڑھنا پڑی جب میں خود پاکستان میں تھا اور پاکستان لوگوں کی جان خطرے میں تھی،
جو میں نے غلط کہا صاحبان ایمان، ان کے بزنس اور مال خطرے میں تھے، ان کی اولادیں خطرے میں تھی، تو مجھے خاص طور پہ زیارت وارثہ میں مسلسل مجلسیں پڑھنا پڑی کہ یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے جان کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے مال اور کاروبار کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے اولاد کی حفاظت کے لیے، زیارت وارثہ۔ لیکن یہ تو بہت اس وقت مومنین کرام کا اپنا پرابلم تھا، اس لیے اتنی بات آ گئی، پھر بھی زیارت وارثہ کا حق ادا نہ ہوا۔ وہ حق صرف اس سے آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے مجتہدین، یہ فتوے پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے جب تک کہ کنفرم نہ ہو کہ آپ کے مرجع کبھی یہ فتوا، لیکن بہت سارے مجتہدین یہ فتوا دیا ہوا کہ زیارت وارثہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں گے، اس کا غسل کریں گے، تو اس غسل کا وہی اسٹیٹس ہے جو کربلا والے غسل کا اسٹیٹس۔ کربلا میں اگر آپ آقا کے حرم میں جا رہے ہیں اور غسل کر کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آج زیارت وارثہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے میں غسل کریں، اور اس غسل کی کبھی وہی اسٹیٹس ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی 13 معصومی رسول خدا کی اس 13 میں شامل، مولا علی کی اس 13 میں شامل، شہزادی فاطمہ کی اس 13، باقی 13 معصومین کے لیے غسل صرف ان کے حرم میں جانے کے لیے مستحب۔ اپنے گھر میں اگر آپ ان کی زیارت پڑھنا چاہیں تو غسل مستحب نہیں۔ میں اس وقت اس ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، وقت بھی نہیں تھا، لیکن بات مکمل کرنے کے لیے تو زیارت وارثہ اپنے گھر میں بھی پڑھی جائے گی۔ ان شارٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تھوڑا ادھر کیا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ زیارت وارثہ جب آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا وہی اسٹیٹس ہے جیسے کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ رسول خدا کی زیارت اپنے گھر میں پڑھیں گے، اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو مدینے کے اندر۔ اگر آپ شہزادی فاطمہ کی زیارت پڑھیں گے، اس کا وہ ثواب نہیں جو جنت البقیع میں زیارت پڑھنے کا ثواب۔ اگر آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں گے تو وہ منزل نہیں ہے جیسے آپ نجف میں مولا کی گھڑی کے سامنے، صرف زیارت وارثہ کا اسٹیٹس۔ تو اس سے میں کہنا کیا جا رہا ہوں، ایک فقہی مسئلے کی مدد سے میں نے بات سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ آئیے اب پیغام دے کہ اگر کربلا میں آپ جائیں، اور کتنے سارے لوگ گئے اور ہر بار جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، جب کربلا میں زری کے سامنے جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے یہ فوراً اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیارت وارثہ اگر آپ جعفریہ کے ہال میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ کربلا میں آقا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی آپ نے سلام کیا، زیارت کی سلام، اور آپ اپنی حاجت پیش کریں۔ ہر زیارت وارثہ کے بعد جو حاجت طلب کی جاتی ہے وہ فوراً